اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، تخلیق آدم علیہ السلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم علیہ السلام ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب اس نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے رہے ہو۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جس جنت میں وہ تھے اس سے نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں رہنا اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات براہ توبہ سیکھ لیے اور اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، اب اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، جو میری ہدایت پر چلے گا تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا آدم علیہ السلام ہو جا تو وہ آدم علیہ السلام بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا علیہ السلام سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطہ کے ساتھ تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، تحقیق اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قومیں اور خاندان بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ علم والا خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف